سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ دوستو، آج بڑے مختصر سے وقت کے لیے اور بہت ہی گمگھیرتا کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ باتیں ہی کچھ ایسی ہیں کہ اگر آپ سن لیں گے تو اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکیں گے، آپ کی نیند اٹھ جائے گی۔ نرسنگھانند سرسوتی یہ ایک اگروادی فسادی آدمی ہے، ہندوستان کے امن کا دشمن آدمی ہے، ہندوستان کے سکون و شانتی کا باغی آدمی ہے، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا قاتل آدمی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کے فرزند ہندو مسلم کے نام پر آپس میں لڑیں، قتل و غارت گری ہو، فساد ہو، اور ہندوستان کا امن و سکون سب غارت و برباد ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جب بھی زبان کھولتا ہے صرف آگ ہی اگلتا ہے۔ کبھی حکومت کے خلاف بولے گا، کبھی گاندھی جی کے خلاف بولے گا، کبھی اور کسی کے خلاف بولے گا، اور مسلمانوں کی تو بات ہی نہ پوچھو، مسلمانوں کے خلاف تو آگ اگلنا اس کی رگ رگ میں بھرا ہوا ہے، اور اب کی بار تو اس نے حد ہی توڑ دی۔ ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی گستاخی کی ہے، ایسے ایسے الفاظ، گھناؤنے الفاظ ان کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہم انہیں بتا بھی نہیں سکتے، برداشت سے باہر ہے۔ کیونکہ یہ فسادی شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ کچھ ایسا کروں جس سے مسلمان بھڑک جائیں، مسلمان جھگڑے لڑائی پر آ جائیں، ہندو مسلم فساد ہو جائے۔ یہ فساد ہی کروانا چاہتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے ایسے آوارہ زبان کو آزاد نہ چھوڑیں، اس کو گرفتار کریں، ہندوستان کے امن کے دشمن کو گرفتار کریں، ہندوستان کے سمویدھان کے دشمن کو گرفتار کریں، گاندھی جی کے مخالف کو گرفتار کریں، فساد کرانے والے اس شیطان صفت نرسنگھانند سرسوتی کو گرفتار کریں۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ سنتوں کا خالی لباس پہنا ہوا ہے۔ سنت ایسے نہیں ہوتے۔ ہم نے سنت دیکھا بھی ہے، ہم نے سنت سے ملاقات بھی ہے، سنتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا بھی ہے۔ سنت اس جیسے نہیں ہوتے۔ سنت محبتوں کی بات کرتے ہیں، سادھو سنت جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، منشیہ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلانے کی بات کرتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات سنت کیا کرتے ہیں، محبت کی بات سنت کیا کرتے ہیں۔ یہ تو آگ اگلتا ہے، یہ تو طوفان بپا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنت نہیں، یہ شیطان ہے۔ یہ رام بھکت ہو ہی نہیں سکتا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ یہ رام بھکت نہیں ہے، یہ راون کی اولاد ہے۔ یہ ہندوستان میں آگ لگانا چاہتا ہے، یہ طوفان بپا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اس کی زبان پر لگام دیں تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو۔ ہماری جو ہندو مسلم سکھ عیسائی کی جو ایکتائی ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے، اور ہندوستان ترقی کی راہوں پر چلتا رہے۔ ایسے شیطانوں پر قابو پانا چاہیے۔ نرسمہانند، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، ابے ان کے پیروں کے نیچے جو دھول پڑی نا، اس کے برابر بھی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں سکھائے گا
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ تو ہمیں بتائے گا ان کی زندگی کیا ہے، جن کا چہرہ والضحیٰ ہے، جن کا زلف واللیل ہے، جن کی آنکھ ما زاغ البصر وما طغیٰ ہے، جن کی زبان وما ینطق عن الہویٰ ہے، جو ایسے پاک و پوتر ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان کے اندر کوئی عیب نکال سکے۔ ان کے بڑے بڑے دشمن ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، اور تو ہمیں سکھائے گا کہ محمد کون ہے؟ پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے اربوں خربوں موجود ہیں، اور تو ہمیں سکھائے گا کہ وہ کون ہے؟ اپنی زبان کو قابو کر لے، اپنی زبان کو خاموش کر لے۔ میں جانتا ہوں تو پبلکسٹی چاہتا ہے، میں جانتا ہوں تو اپنی ذاتی مفاد کے لیے یہ خرافات بک رہا ہے، مگر سن لے کان کھول کر بڑھیا سے، تیرا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا، تیرا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تو جیسے شیطانوں کو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب پر ہم آگ لگانے نہیں دیں گے، تو جیسے دیوسوں کو سن کر ہمارے ہندوستانی بھائی سبھی لوگ آپس میں نہیں لڑ جائیں گے، بھارت کی دھرتی کو اپنے خون سے نہیں رنگیں گے۔ جو تو چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ جتنے بھی سمجھدار حضرات ہیں، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں تو چاہتا کیا ہے، تیری فطرت میں کیا ہے، تیری ذہنیت کیا ہے۔ تیری ساری تقریروں کو سن کر آدمی جان سکتا ہے کہ تو چاہتا کیا ہے۔ یہ تیری چاہت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور ہاں، تجھے یہ بھی کہتا ہوں اور بڑی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھ، ان کی زندگی چھپی ڈھکی نہیں ہے، ان کی زندگی چھپی ہے۔ ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، سفر حضر، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ سب ریکارڈ میں موجود ہے۔ جو صحیح اور مستند کتابیں ہیں وہ پڑھ، تجھ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صفت رکھتے تھے، کیا کردار رکھتے تھے، کیا کیریکٹر رکھتے تھے۔ تو بہتان لگا رہا ہے، جھوٹا مکار کہیں کا، جو تیرے منہ میں آتا ہے وہی بک رہا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ بکواس سب سن کر خاموش رہ جائیں گے۔ ظالم، جس طرح ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ہمارے وطن پر کوئی آنچ ہم کبھی آنا گوارا نہیں کرتے، ہم اپنے وطن کے لیے آخری قطرہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی سن لے، ہم اپنے نبی پر، اپنے قرآن پر اپنا تن من دھن ہر پل قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو جیسے لوگوں سے ہم نپٹیں گے، سمویدھانک طور پر نپٹیں گے۔ ہم تیرے جیسے اگروادی تو ہیں نہیں، تیرے جیسے خرافاتی تو ہیں نہیں کہ ہم بھی آگ لگاؤ والی باتیں کریں۔ ہم انسانیت والے لوگ ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم کو یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ دشمن بھی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ، دشمن بھی کہیں گر پڑا ہو تو اس کو اٹھاؤ، دشمن کا بھی بوجھ اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ ان کی تعلیم ہے۔ یہ ساری باتیں پڑھ، تجھ کو سمجھ میں آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور کیسے تھے۔ ان کی تعلیم کے انوسار ہم بھڑکاؤ باتیں نہیں کر سکتے، آگ لگاؤ باتیں نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں کر سکتے۔ ہم جو باتیں کریں گے انسانیت کے دائرے میں کریں گے۔ ہم تجھ سے نپٹیں گے مگر سمویدھانک طور پر نپٹیں گے۔ ہم تجھے تیری اوقات یاد دلائیں گے لیکن اپنے سمویدھان کے مطابق تجھے تیری اوقات یاد دلائیں گے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا، ہندوستانی ہر فرد سے کہوں گا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو، سب سے کہوں گا جذبات میں آ کر کام نہ کریں، اور اس نرسمہانند جیسے خرافاتی سے بالکل اپنا رشتہ نہ جوڑیں۔
ایسے اگروادی کے قریب بالکل نہ جائیں، وہ آپ کے فیوچر کا دشمن ہے۔ آپ کو جذبہ دلا کر، آپ کو غصہ دلا کر، انسان کے خون کا پیاسا بنا کر وہ تمہیں مار دھاڑ کرنے والا جو ہے آتنکی بنانا چاہتا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھا انسان بنو، اپنے ملک کے کام آؤ، ماں باپ کے کام آؤ، ہر کمزور کے کام آؤ، ہر گرتے کے کام آؤ۔ جس انسان سے آپ ملو وہ کسی بھی سمودائے سے ہو، اس انسان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے، ایسے انسان بنو۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس پر نرنے لے گی، فیصلہ لے گی، اور نرسنگھانند جیسے لوگوں کو گرفتار کر کے اسے سلاخوں میں ڈالے گی۔ اس کو سلاخوں میں ڈالیں اور سخت سے سخت سزا اس کو دیں، تاکہ اس کے جیسے اگروادیوں کو آئندہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کے پیشوا کے بارے میں زبان کھولنے کے لیے 1000 بار ایسے لوگ سوچیں، ایسی اس کو سزا دی جائے۔